بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وحی کی ابتدا رؤیا صادقہ سے ہوئی، یعنی جو کچھ آپ رات کو خواب میں دیکھتے بعد میں وہی سب کچھ ظہور میں آتا۔ 6 ماہ اسی حالت میں گزر گئے کہ ایک روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں موجود تھے کہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر گلے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ۔ میں نے کہا، ما انا بقاری۔ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر دوسری مرتبہ گلے لگایا اور زور سے دبایا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ۔ میں نے کہا، ما انا بقاری۔ پس اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار گلے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا آدمی کو جو کچھ نہ جانتا تھا۔ یہ سبق پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی اور تورات اور انجیل کا ماہر تھا۔ اس نے یہ ماجرا سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس و فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وہی بند رہی تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شوق و انتظار زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے لحاف میں لپٹے اٹھ کھڑا ہو، پس ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور پلیدی کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ وقفہ کے ساتھ جاری رہا۔